فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت ابن قیس انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تیز بولتے تھے، ہلو بولنا نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سننے میں تھوڑا پرابلم تھا، اس لیے وہ گھٹو بولتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی وہ ایسے ہی بات کرتے تھے، ان کا پرابلم تھا، مجبوری تھی۔ اتنے میں سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی کرتا ہے، کھٹو بولتا ہے ہمارے حساب سے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہ گھبرا گئے، وہ یہ سوچے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ میں ہی ایسا ہوں جو زیادہ زور سے بات کرتا ہوں۔ کیا ہوا پھر؟ گھر میں روتے بیٹھ گئے، سر نیچے کر کے رو رہے، مسجد بھی نہیں آ رہے، نماز بھی گھر میں پڑھ۔ اور اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ ایک دن دو دن دیکھتے تھے، تیسرے دن کوئی نہیں آیا تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے اللہ کہ فلاں کا کیا حال ہے، کئی کہنا نہیں کیا ہوا۔ تو پوچھا، ان کا نام لے کر بتایا گیا، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے صحابی، وہ بھی مدینے کے ہیں، ان کا گھر جو ہے ایک ساتھ تھا، پڑوس میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھ کر آتا، پہلے تو پوچھا کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو نہیں معلوم ایسا کوئی پرابلم ہو، میں پڑوس میں ہوں۔ لیکن گئے پھر ان سے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے بارے میں تو اب دوزخی ہوں۔ اس بات سے گھبرا کر اب میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ لے کر آؤں۔ یہ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت کو جو ہے اپنے اوپر وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان کو جا کر بتاؤ، وہ تو جنتی آدمی ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے سارے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے، کون باہر گیا ہے، اس کے گھر کے کیا حالات ہیں، کوئی بیمار ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، ہر چیز کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، یہ بھی مسلم بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی ایک بار ہمارے گھر تشریف لائے۔ چونکہ حضرت انس بچپن سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ان کی ماں لا کر یہ کہہ کر چھوڑ گئی کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی خدمت کریں گے، سیوا کریں گے۔ تو وہ مشہور ہی اللہ کے نبی کے خادم کے حیثیت سے ہوئے۔ اللہ کے نبی بھی کبھی ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، ساتھ میں وقت گزارتے، اور وہاں کبھی کبھی سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے تو انہی انس بن مالک کے ایک چھوٹے بھائی، جن کی عمر 3 سال تھی، ان کا نام عمیر تھا، اللہ کے نبی نے ان کی کنیت رکھی ابا عمیر، عمیر کے ابا۔ بچے کو بھی اسے تھوڑا خوش کرنے کے لیے، اس بچے کے گود، اس کے ہاتھوں میں ایک پرندہ تھا، چھڑی جیسے ہوتی ہے، وہ بچہ اس سے کھیل رہا تھا، وہ پرندہ بیمار ہو گیا تو بچہ رو رہا ہے، 3 سال کا بچہ۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، کیا حال ہے تمہارے ساتھی کا، تمہارے پرندے کا؟ اللہ کے نبی نے مذاق کیا اس کو۔
پھر کچھ دنوں کے بعد گئے، پوچھا تو انس ابن مالک نے بتایا کہ وہ بچہ جو ہے اس کا پرندہ وہ مر چکا ہے، اب وہ بچہ رو رہا ہے، غمگین ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، بیٹھے، اس کو اپنے گود میں اٹھایا اور پھر یہی اس کو تسلی دی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیز کا اللہ کے نبی خیال کرتے تھے، سارے ساتھیوں کا۔ پھر وہی جو بچہ ہے 3 سال کا بچہ، 1 سال کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں اور حضرت انس دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام تھا مالک، ان کے بعد ان کی ماں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی۔ تو یہ جو بچہ ہے عمیر، وہ ابو طلحہ کا بچہ ہے، ماں دونوں کی ایک ہے، باپ الگ ہے۔ تو جب وہ 3 سال کا بچہ جب 4 سال کا ہوا اور اس کا انتقال ہوا، اس وقت ان کے ابا ابو طلحہ گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، بچہ دفنا دیا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ لوٹے، رات کا وقت تھا، ام سلیم جو حضرت انس کی ماں ہے، یہ بھی بہت ذہین، بہت نیک خاتون ہے، بڑی ہوشیار۔ ان سے پوچھا کیا ہے، ہمارا بچے کا کیا حال ہے؟ چھوٹا بچہ، بڑا خوبصورت بچہ۔ اصل میں آج کل ہم لوگ جو سنتے ہیں نا، ایک تفقد کا لفظ آیا ہے۔ تفقد کے اصل معنی کیا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا اس دنیا کے اندر۔ الرجل راع فی اہل بیتہ، مرد جو ہے اپنے گھر میں سب کا وہ ذمہ دار ہے، بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا، جو بھی ہے۔ اور قیامت کے دن اس ذمہ داری، رسپانسبلٹی اس کو اللہ نے جو دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تفقد کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کی جو بھی ذمہ داری ہے اسے بخوبی نبھانے کی کوشش کرنے کا نام تفقد ہے۔ اللہ کے نبی ہر ذمہ داری اچھی طرح، اسی میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ہر کسی کا خیال رکھیں، آپ کا ساتھی کیسا ہے، پڑوسی کیسا ہے۔ ایک یہودی پڑوسی بیمار ہوا، اللہ کے نبی کا پڑوسی تھا، قریب گھر تھا، بیمار ہو یہودی، اس سے ملنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی گئے، بات چیت کیے، ان کو اچھا اثر ہوا، اور اللہ کے نبی نے موقع غنیمت سمجھ کر اس کو دعوت دی کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اس کا رسول مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ وہ جو بیمار تھا اس کو خواہش ہوئی، لیکن اس کا باپ تھا، باپ کی طرف اس نے دیکھا، باپ کو بھی اللہ نے نرمی ڈال دی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا دل کہتا ہے تو ایمان لاؤ۔ تو وہ بیمار لیٹا لیٹا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی گردن اس نے بچا لیا دوزخ سے۔ تو پڑوسیوں کو بھی خیال کرتے تھے اللہ کے نبی، کوئی بھی ہو، ہمارے جان پہچان کے جو بھی لوگ ہیں، ان کی ہر بات کا خیال رکھنا، ان کی کسی پریشانی معلوم ہونے پر اس کی کوشش کرنا کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اسی کا نام تفقد ہے۔ اللہ کے نبی 1 دن 2 دن خاموش رہتے، پھر پوچھتے کہاں گیا، اگر وہ باہر گیا ہے تو اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اور ہے مدینے میں اور نہیں آ رہا ہے تو اسے جا کر ملتے تھے اللہ کے نبی۔ بیماری کا پتہ چلتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ یہ سارے احوال ہیں۔ تو رات کو لوٹے، بچے کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ دفنا دیا گیا تھا، لیکن اس خوش نصیب عورت نے بتایا نہیں۔ پوچھا ہمارے بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بچہ آرام سے ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے، قبر میں بھی تو آرام سے ہی ہوگا نا۔ انہوں نے کنایت اس کو، ان صحابی کو کچھ کھجور وغیرہ کھلایا اور ان کے لیے تیار ہوئی، اور رات میں دونوں ساتھ میں سوئے اور ملاقات بھی ہوئی۔ جب سب کچھ ہو گیا، فجر کے وقت انہوں نے بتایا کہ بتاؤ اگر کوئی ہمارے پاس کسی کی امانت ہو
اور وہ اسے واپس لے لے تو کیا ہم اسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کی چیز ہے وہ لے. کہا کہ ہمارا بھی بچہ جو ہے اسے اللہ نے لے لیا ہے. وہ ایک دم غصہ آ گیا، مجھے بتانا چاہیے تھا، رات چھپایا تم نے. اور پھر ایک طرف بچہ ہمارا جا چکا ہے اس دنیا سے اور ہم جو ہے آپس میں مل رہے ہیں. یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی اور اللہ کے نبی سے انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو میری عورت نے اس طرح کیا ہے رات میں. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور بہت اچھی دعا دی. بعد میں ان کو ایک بچہ ہوا، ان کا نام عبداللہ رکھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس بچے سے بہت سارے حفاظ پیدا ہوئے، قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، اللہ نے برکت دی. تو وہ جو ام سلیم حضرت انس کی ماں، اس سچویشن میں جو ان کو کرنا چاہیے تھا، شوہر باہر سے آیا ہے، اسے بچے کی مرنے کی خبر دے کر پریشان نہ کر کے اس کا جو خیال کیا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کرنا چاہیے ایک ایمان والی خاتون کا. گھر میں کچھ ہوا تو روتے پلاتے بیٹھنا نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. بچے کو دفنا دیا گیا ہے اور وہ عورت، نیک عورت، اپنے شوہر سے مل رہی ہے، رات میں تیار ہو رہی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اور یہ اصل میں تفقد. لوگ تفقد کے معنی کچھ الٹا سیدھا کر لیتے ہیں، منمانی معنی کر لیتے ہیں، کوئی ایک چیز اس میں سے لے کر اسی کے بارے میں. اللہ کے نبی سے جو تفقد ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا خیال رکھیں، ساتھیوں کا خیال رکھیں اور دنیاوی معاملات میں خیال رکھیں. اور یہ بہت نیک کام ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے اور جان پہچان کے جتنے لوگ ہیں آپ سب کا خیال رکھیں اور پوری کوشش یہ کریں کہ مل جل کر رہنے کی. اس طرح سے آپ کوئی باہر گیا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، بات چیت کریں گے، ملاقات کریں گے، ان کے گھر کے احوال کیفیت لیں گے، ضرورت پڑی تو مدد کریں گے، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر اتحاد ہوگا، یونٹی آئے گی. یہی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. یہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے محبین بن گئے تھے، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے وہ اخلاق ہے نا. اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ نے یہ فضل کیا کہ اللہ نے آپ کے دل کو بڑا نرم کیا. اس نرمی کی وجہ سے چونکہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، سب کے لیے اس میں گنجائش ہے، آپ سب کے لیے فائدہ اور اس کی فائدے کی بات سوچتے ہیں، اس لیے سارے کے دلوں کو اللہ نے آپ کی طرف پھیر دیا، سب آپ سے محبت کرتے ہیں. اس کے برعکس ہوتا، اپوزٹ ہوتا، اگر اللہ کے نبی غصے والے ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سارے کہ آپ کے پاس جمع ہوتے نہیں ہوتے. تو انسان کو اپنے آپ کو نرم رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں وہ رہتا ہے جو بھی حالات ہے اس کے بارے میں اسے نالج ہونا ضروری ہے اور جتنی ہو سکے لوگوں کی وہ مدد کرے. یہ سب سے بڑا کام ہے، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے. اس کو ہم اختیار کریں گے تو ہمارے بھی اخلاق درست ہوں گے اور لوگ ہم سے بھی محبت کریں گے، معاشرہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. اصل تفقد یہ ہے. اور اس سلسلے میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو اس کی آپ کو تعریف کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے ہمارا آندھرا پردیش گورنمنٹ نے یہ جو والنٹیئر کا نکال کر کے سارے لوگوں کے جو مسائل ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچانے کا ایک جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے اس کو آپ دیکھا جا سکتا ہے. کسی کی بھی کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، آپ اسے پورا کرنے والوں تک پہنچانا، اور اس طرح سے پورا ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اب جماعت کے ساتھی کبھی کسی گاؤں کی طرف نکلتے ہیں، وہاں یہ دیکھنے کے لیے بھائی کوئی ہے جو وقت لگا سکتا ہے اللہ کے راستے میں، اسے کوشش کر کے ڈھونڈ کر کے اسے وقت لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے.
ایک بار تھوڑا وقت لگ جائے گا تو تھوڑا سا وہ جڑ جائے گا، پھر مسجد آنے والا بنے گا، دین کے بارے میں تھوڑی بہت نالج ہوگی، لیکن یہ تھوڑا سا ہے، یہ پورا تفقد نہیں ہے۔ پورا تفقد وہی ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، تفقد میں اپنے آپ کو دیکھے، کہیں میں کسی غلط فہمی تو نہیں ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ دیکھیے اب وہ صحابی آیت سن کر گھر گئے اور بیٹھ گئے روتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے میں دوزخ، چونکہ میں اللہ کے نبی کے سامنے زور سے بولتا ہوں، حالانکہ ان کی مجبوری تھی، وہ آہستہ بولتے ہی نہیں تھے، ان کو سنے نہیں آتا تھا۔ پھر جب اللہ کے نبی نے معلوم کیا تو مسئلہ کلیئر ہوا کہ بھائی آپ اس کے نہیں ہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ تو بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کو اس میں سمجھ میں بات پوری نہیں آتی تھی، بعد میں کلیئر ہو جاتا تھا۔ تو تفقد میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں صحیح ہوں، میرا کام صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ کا خیال کریں، سب سے زیادہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو ماں باپ کے بارے میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ سوچے آدمی، یہ سب سے پھر اپنے گھر کا خیال کرنا، پھر اڑوس پڑوس کا خیال کرنا۔ آپ پھر آگے تک جا سکتے، میدان بڑا ہو جاتا ہے، جن کو ہم جانتے ہیں ہر اس کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ کوشش کرنا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اسے میں کیسے دین سے جوڑ سکتا ہوں، اور دنیا کی اس کی کوئی پریشانی میں کیسے اسے دور کر سکتا ہوں۔ یہ اصل میں تفقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی اس پیاری سنت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔